السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے چھوٹے بچوں اور بڑے عمر کے بچوں، آج کی کہانی کا موضوع ہے ایک شیر کی دوستی۔ شیر ایک دن ایک بہت ہی غریب انسان جنگل میں اپنی لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنے گھر میں اس کا گزارا کرنے کے لیے جاتا تھا۔ تو جنگل کا بادشاہ شیر نے جب دیکھا کہ ایک بہت ہی غریب شخص آتا ہے اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں لکڑیاں جمع کر کے اور لے کر جاتا ہے، تو اس نے سوچا اور اس کے دل میں جب رحم آیا تو اس نے کہا کہ میرا چاہیے مجھے کہ میں اس کی مدد کروں۔ تو اس نے اس دن جنگل میں اس لکڑہارے سے کہا کہ آؤ میرے دوست، ہم ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور میں روزانہ ایک شکار کرتا ہوں، اور اس شکار میں سے ایک جو اس کی رہن ہوگی، یعنی اس کی لیگ، وہ میں روزانہ یہاں درخت کے پاس رکھ دیا کروں گا، تو تم اس کو کھا لیا کرو اور اپنے بچوں کا گزارا کرنا۔ بہت دن تک وہ بیچارہ کھاتا رہا اور لے جاتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد چونکہ وہ خوددار انسان تھا، اس کو خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ میں روزانہ اس سے شیر سے چیزیں لے جاتا ہوں، کھاتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، تو میں بھی اس کی کوئی اچھی سی دعوت کروں۔ تو اس کی بیوی سے اس نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے بیوی سے کہا کہ کسی دن 2-4 دن کی رانیں ہم جمع کریں گے، لیگس جمع کر کے، اور ان کو پکا کے شیر کو، جو ہمارا دوست ہے، اس کو کھلائیں گے۔ لیکن اتفاق سے اس کی بیوی کی زبان اچھی نہیں تھی، اور وہ گفتگو اچھی نہیں کرتی تھی، اور اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں تھا۔ اس بات سے اس کو بہت سی ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر آئے اور وہ ناراض ہو جائے۔ بس وہ ایک دن جب جنگل میں آیا تو شیر کو کہا کہ میرے بھائی شیر صاحب، السلام علیکم، میں بہت پریشان ہوں، اور بہت دنوں سے میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کی کوئی دعوت کروں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اگلی جمعرات کو آپ میرے یہاں آ جائیں، اور کچھ آپ میرے گھر میں جب کھائیں گے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، اور میرے بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ شیر نے کہا کہ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ شہر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت ہی شیطان ہوتے ہیں، اور وہ مجھے تنگ کریں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ میری دعوت نہ کریں۔ لیکن اس نے زیادہ زور دیا، اور زور جب دیا تو مجبور کیا، تو وہ اس کو لے کر ایک دن وہاں سے شیر کو لے کر آیا اپنے گھر، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہونے لگا تو اس کی بیوی جو تھی، وہ اس نے شیر کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اپنے شوہر سے کہ اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے، اس جانور سے بدبو آ رہی ہے، اور میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ بات شیر نے سن لی، شیر کو بے انتہا دکھ ہوا، وہ کھا پی نہیں پایا اور بہت مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی کہانی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو اس کی بقایا کہانی جو ہے وہ سنائی جائے گی، آپ جب تک انتظار فرمائیں۔